نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم فلا شك ان له عللا اربعا فالعلة الفاعلية هو المتعاقدان والمادية الإيجاب والقبول والصورية هو الارتباط المذكور الذي يعتبر الشرع وجوده والغاية المصالح المتعلقة بالنکاح. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس سے پہلے والا سبق آپ نے اچھے سے یاد کر لیا ماشاءاللہ, اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. آپ کو آ گیا سمجھ میں. آج کا سبق بھی دیکھیے بحمد تعالی. آپ لوگوں کے صدقے میں نے اس کو پڑھا کر ڈالا تو کچھ اچھے خاصے طلباء کرام یا ہمارے احباب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے اچھی کامیابی ملی ماشاءاللہ. شرح وقایہ اول کو بھی ڈالا تو اس میں بھی ماشاءاللہ اچھے رسپانس ملے, اچھا فائدہ ہوا. اس کو بھی ڈالنے کا ارادہ کیا. پہلے سبق میں احباب کے اور انجان طالب علم کے طلباء کے شکریہ کے الفاظ ملے ہم کو بحمد تعالی. آج کا سبق بھی دیکھیے. کل آپ نے نکاح کی تعریف پڑھی کہ نکاح میں ایجاب و قبول ارکان ہیں. صرف ایجاب اور قبول کو نکاح نہیں بلکہ ارتباط شرعی کے ساتھ, شرعی تعلقات کے ساتھ ایجاب و قبول ہو تو اس کو نکاح کہتے ہیں. جس طرح کسی کام کے لیے, کسی چیز کے لیے 4 علتیں ہوتی ہیں, اسی طرح نکاح کے بھی 4 ارکان ہیں. یہ کیا, کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کے لیے 4 علتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نکاح کی بھی 4 علتیں ہیں. ایک علت فاعلی اور ایک علت مادی اور ایک علت صوری اور ایک علت غائی. اسی کو آپ پڑھنے والے. پہلے ترجمہ دیکھیے. فلا شک کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے, لہو کے نیچے لکھا النکاح یعنی نکاح کے لیے, عللاً اربعاً 4 علتیں ہیں. کیا ترجمہ ہوا؟ چار علتیں ہیں. کیا کہتے ہیں, فالعلۃ الفاعلیہ, تو علت فاعلیہ وہ متعاقدان ہیں. متعاقدین یعنی مرد و عورت, جن دونوں کے درمیان نکاح ہو رہا ہے. نیچے لکھ رہا الرجل ای الرجل والمرأة ہے نا بین سطر میں, یعنی مرد و عورت. والمادیۃ الایجاب والقبول, اور علت مادی ایجاب اور قبول ہے. والصوریۃ هو الارتباط المذکور, اور علت صوری وہ ارتباط مذکور ہے جس کے وجود کا شریعت نے اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ ہو گیا. اور علت صوری وہ ارتباط مذکور ہے جس کا کے وجود کا شریعت نے اعتبار کیا ہے.
کیا ہے. والغائیت اور علت غائی اور علت غائی یا علت غائی وہ مصلحتیں ہیں جو نکاح کے ساتھ متعلق ہیں. اب اس کو سمجھیے. دیکھیے ایک چارپائی ٹیپائی آپ نے کتاب رکھنے کے لیے ڈیسک بنوایا تو یہ 4 چیزوں سے مرکب ہے. اس میں علت فاعلی بھی ہے, علت مادی بھی ہے, صوری بھی ہے, غائی بھی ہے. ٹیپائی یا ڈیسک بنانے والے بڑھی کو کیا کہیں گے؟ علت فاعلی یعنی بنانے والا. اور علت مادی ایک ڈیسک کے لیے لکڑی چاہیے, کیل چاہیے, اوزار چاہیے بنانے کے لیے, ہے نا. تو بڑھی نے ٹیپائی ڈیسک جو بنایا تو بنانے والا ہو گیا علت فاعلی. جن چیزوں سے بنایا, جن اجزاء سے بنایا اس کو کہتے علت مادی. ٹھیک ہے نا. اور بننے کے بعد ان تمام چیزوں کو جوڑنے کے بعد جو ڈیسک کی ایک شکل و صورت بن گئی, ٹیپائی کی شکل و صورت بن گئی, اس کو کہتے علت صوری. ٹھیک ہے. کس لیے بنایا؟ ہماری کتاب رکھنے کے لیے بنایا. یہ ہو گیا علت غائی. یہ کیا ہے؟ تو یہ 4 علتیں ہیں. اچھا اس کی تعریف بھی آپ لکھ لیجئے, یاد کر لیجئے. علت فاعلی وہ ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے. ہے نا, کرنے والا, صادر کرنے والا علت فاعلی. اور علت مادی وہ چیزیں ہیں, علت مادی وہ چیزیں ہیں جن کی ترکیب سے کوئی نئی چیز بننے کی صلاحیت آ جائے. علت مادی وہ چیزیں ہیں جن کی ترکیب سے کوئی نئی چیز بن جائے. اس طرح بھی بولیے جی. ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ علت مادی وہ چیزیں ہیں جن کی ترکیب سے کوئی نئی چیز بن جائے. جیسے لکڑی وغیرہ ہے, اب اس کو ملا کر کے ایک ڈیسک بن جاتا, ایک ٹیپائی بن جاتی ہے, ایک چارپائی بن جاتی ہے, ایک کباڑ بن جاتا ہے, ایک دروازہ بن جاتا ہے نا. یہ علت مادی ہے. اور علت صوری وہ ہے جس سے شے بالفعل موجود ہو جائے. علت صوری وہ علت ہے جس سے شے بالفعل موجود ہو جائے, وہی شکل و صورت. اور علت کیا بولا آپ؟ نہیں آیا؟ یا اللہ, آواز آ رہی نا. علت صوری وہ ہے جس سے شے بالفعل موجود ہو جائے. یہ علت صوری حقیقت میں علت مادی کے ساتھ قائم رہتی ہے نا. حقیقت میں علت مادی ہی کے ساتھ قائم رہتی ہے. ہاں. اور علت غائب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے, جس کے لیے. تو اب نکاح میں مرد و عورت یہ علت فاعلی ہے چونکہ یہ لوگ نکاح کرنے والے ہیں. ایجاب و قبول جو ارکان نکاح ہیں یہ دونوں علت مادی ہے نا. اور ایجاب و قبول کے بعد ارتباط مذکور یعنی پہلے بتایا گیا کہ شرعی طور پر دونوں کے درمیان تعلق ہو, ربط ہو, تو اب یہ دونوں مل کر کے ہو گئے علت صوری. اور نکاح کے متعلق جو مصلحتیں ہیں کہ محترم سے فائدہ اٹھائے, خواہش کی تکمیل ہو, پھر اس سے نسل انسانی میں بڑھوتری ہو, یہ سب کے سب نکاح کی مصلحتیں ہیں. یہ علت غائی ہے. یعنی یوں سمجھے نکاح جس کی وجہ سے کیا جاتا ہے, جس سبب سے کیا جاتا ہے, وہ علت غائیہ ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟
وَإِنَّمَا قُلْنَا عَقْدٌ مَوْضُوعٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَنَحْوَهُمَا يَثْبُتُ بِهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ۔ اور ہم نے عقد موضوع کہا، اور ہم نے کہا شروع کتاب میں، کتاب النکاح ہوا عقد موضوع لملک المتعہ نہیں کہا ہے۔ اب صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں ہم نے عقد موضوع کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن البیع والہبۃ، کیونکہ بیع اور ہبہ، بیع اور ونحوہما، اور ان دونوں کی طرح دوسرے عقود، اور ان دونوں کی طرح دوسرے، اس سے مل کے متعہ ثابت ہو جاتا ہے۔ بیع کے ذریعے، ہبہ کے ذریعے بھی مل کے متعہ ثابت ہو جاتا ہے۔ آقا نے باندی خریدا تو آقا کو باندی کے مل کے متعہ، مل کے بضاعہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ ہبہ کے ذریعے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے اپنی لونڈی، اپنی نوکرانی جو پہلے ہوتی تھی تو حفا میں دے دیا، تو اس سے جس کو ہبہ دیا اس کے لیے متعہ سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جاتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں کہ بیع اور ہبہ کے ذریعے بھی مل کے متعہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن بیع اور ہبہ کو اس کام کے لیے وضع نہیں کیا ہے، لیکن نکاح وہ چیز ہے جس کو اسی کے لیے واضع نے وضع کیا ہے۔ صاحب شریعت نے نکاح جو جائز قرار دیا ہے، نکاح کی مشروعیت جو ہوئی ہے وہ اسی لیے تاکہ مرد عورت کے متعہ سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے مصنف نے کیا کہا؟ عقد موضوع، نکاح عقد موضوع ہے، مل کے متعہ کے لیے دوسرے سے بھی متعہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے بیع ہبہ وغیرہ کو اس کام کے لیے وضع نہیں کیا ہے، لہذا عقد موضوع اسی لیے کہا تاکہ دوسری چیزیں نکل جائیں، دوسری چیزیں بیع ہبہ وغیرہ نکل جائیں۔ بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ کہ صفحہ پلٹتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن غیر موضوع لہو، لیکن وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بیع ہبہ کے ذریعے متعہ ثابت ہوتا ہے، لیکن نکاح کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ بیع اور ہبہ الگ چیز کے لیے۔ فلہذا یصح البیع ونحوه فی محل لا یحل الاستمتاع فیہ بخلاف النکاح، اسی لیے بیع وغیرہ ایسے محل میں صحیح ہو جاتا ہے، اسی لیے تو بیع وغیرہ، بیع ونحو لکھا نا، اسی طرح اوپر لکھا کہ بیع العبد وغیرہ من الاموال، اسی لیے تو بیع وغیرہ ایسی محل میں صحیح ہوتا ہے جس میں فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہوتا، جس میں فائدہ اٹھانا برخلاف نکاح کے، برخلاف، ہاں کیا مطلب نکاح صرف عقد سے نکاح کو اسی لیے وضع کیا ہے، لیکن بیع ہبہ وغیرہ کو اس کام کے لیے وضع نہیں کیا ہے، اسی لیے تو دوسرے عقود ایسی جگہ، بیع ایسی جگہ حلال ہو جاتا ہے جہاں فائدہ اٹھانا درست نہیں رہتا۔ مثلا لونڈی خریدنا یا ہبہ میں قبول کرنا درست ہے، مگر شرعاً یہ عقود اس غرض کے لیے وضع نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے کبھی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور عقد نکاح تو اسی فائدہ کے لیے شرعاً وضع کیا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بیع دوسرے محل میں بھی درست ہو جاتا ہے جہاں فائدہ اٹھانا درست نہیں ہوتا، غلام یا دوسرے اموال، مگر نکاح اس محل میں صحیح نہیں جس میں حصول متعہ جائز نہ ہو۔ جیسے مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، چونکہ مرد کو مرد سے فائدہ اٹھانا درست نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نکاح کو متعہ ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ متعہ سے بضاعہ سے فائدہ اٹھائے، بیع وغیرہ کو اس کام کے لیے وضع نہیں کیا ہے۔ پوری بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے مصنف الرحمٰن نے پہلے کہا تھا ہوا عقد موضوع لملک المتعہ، کہ نکاح وہ عقد ہے، ایسا عقد ہے جس کو متعہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے وضع کیا ہے۔ یہیں تک رہنے دوں، پھر آپ کو نور الانوار کا بھی سبق پڑھنا ہے، تو آج کا سبق اس کا شرح وقایہ کا یہیں تک رہنے دیجیے، پھر آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔